اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزیزان محترم، حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیات و ثنا کی مظلومیت اور غم کے ایام میں آج پھر ہم آپ کی خدمت میں حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیات و ثنا کی عزاداری کی اہمیت کے عنوان سے کچھ مختصر سی گفتگو پیش کریں گے آپ کی خدمت میں۔ حضرت امام حسین علیہ آلاف التحیات و ثنا کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے امام حسین کی زیارت میں اگر اسی جملے کو نقل کر دیا جائے، بذل مہجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالت والحیرت الضلالت۔ حسین ابن علی وہ ذات ہے جس نے اپنا خون جگر خداوند متعال کی راہ میں قربان کر دیا، فدا کر دیا، تاکہ اللہ کے بندوں کو جہالت سے اور حیرت یعنی شک و شبہے کی ضلالت سے باہر نکال سکے۔ آج اگر شیعہ حیرت، ضلالت اور گمراہی میں اگر کوئی شیعہ موجود ہے تو اس کی بنیادی وجہ حسین ابن علی علیہ آلاف التحیات و ثنا سے دوری ہے۔ در حسین پر آنا، حسین ابن علی سے توسل کرنا، تمسک کرنا، حسین ابن علی سے رابطہ قائم کرنا، عزاداری کرنا، یہ عباد کو ضلالت سے، جہالت سے، حیرت سے باہر نکال دیتا ہے۔ کون حسین ابن علی؟ وہ حسین ابن علی کہ جس کی زیارت کی آرزو ہر وقت ملک مقرب کرتا ہے۔ لیس من ملک مقرب، کوئی ایسا ملک مقرب، جبرائیل ہوں، میکائیل ہوں، اسرافیل ہوں، عزرائیل ہوں اور اس کے علاوہ جتنے بھی خداوند متعال کے ملائکہ ہیں، سب کے سب حسین ابن علی کی زیارت کے لیے تڑپتے ہیں۔ اور کوئی نبی مرسل ایسا نہیں ہے، ولا نبی مرسل، کوئی ایسا نبی مرسل نہیں ہے جو خداوند متعال سے اذن طلب کر رہا ہے کہ اسے حسین ابن علی کی زیارت کی اجازت دی جائے۔ حضرت آدم اللہ کے صفی ہیں، منتخب شدہ ہیں۔ حضرت نوح نجی اللہ کے لقب سے ملقب قرار پائے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لقب سے ملقب قرار پائے ہیں اور اللہ نے اپنی خلعت انہیں عطا کی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے لقب سے ملقب قرار پائے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کے لقب سے ملقب قرار پائے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء، تمام کے تمام انبیاء حسین ابن علی کی زیارت کے مشتاق ہیں کہ خداوند متعال انہیں اجازت دے اور وہ جائیں، جا کر حسین ابن علی کی زیارت کریں۔ اگر انہی کلمات کو کسی بھی عاقل شخص کے پاس پیش کر دیا جائے تو وہ عاقل حکیم ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ حسین ابن علی نے اس عالم میں کیا کردار ادا کیا ہے کہ ہر کوئی ان کی زیارت کا متمنی اور مشتاق ہے۔ یہ حسین ابن علی اس قدر عظیم اور اس قدر رفیع مقام پر فائز ہے اور اس حسین ابن علی کا عزادار کس عظیم چوٹی پر فائز ہے اور عظمت کے کس بلند ترین رتبے پر فائز ہے، ہم اس مرتبے کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟
چونکہ یہ عزاداری ایک ایسی چیز ہے کہ ما یرا و ما لا یرا، جو دیکھا جاتا ہے اور جو نہیں مشاہدہ کیا جا رہا ان آنکھوں سے، سب نے حسین ابن علی کی زیارت کی، حسین ابن علی پر عزاداری کی اور حسین ابن علی پر گریہ کیا ہے۔ اس قدر عظیم ہے حسین ابن علی پر عزاداری کرنا کہ مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کا بیان میں آپ کی خدمت میں نقل کروں کہ کوئی مستحب ایسا نہیں ہے جو عزائے حسین ابن علی کے ہم ردیف اور ہم رتبہ آ کر قرار پائے۔ حسین ابن علی پر آنسو بہانا، حسین ابن علی پر گریہ کرنا، من بقا او ابقا او تباقا کا مصداق پڑھنا ایسا مستحب عمل ہے کہ کوئی مستحب عمل اس مستحب عمل کے ساتھ مقابلہ کرنے کی توان نہیں رکھتا۔ حتیٰ نماز تہجد، آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ نماز تہجد بھی عزائے حسین کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ عزائے حسین اس قدر عظیم مستحب عمل ہے۔ یہاں ایک عزادار کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ بروجردی کا واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ کون ہے آیت اللہ بروجردی؟ آج بھی اگر آپ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر میں زیارت کے لیے تشریف لے جائیں تو وہاں اگر حرم کا آپ وزٹ کریں تو وہ بلند ترین قبر جو حضرت معصومہ کے حرم کے اطراف میں مراجع کی جو بنی ہوئی ہیں قبور، ان میں سب سے بلند مسجد اعظم کے جو احاطہ ہے اس میں آیت اللہ عظمیٰ بروجردی کی قبر ہے۔ وہ آیت اللہ بروجردی کہ جو تشیع کے اندر علمی دقت کے عنوان سے پہچانے جاتے ہیں، وہ آیت اللہ بروجردی جو علمیت کے اعتبار سے تشیع میں شناختہ شدہ شخصیت ہے، وہ آیت اللہ بروجردی جو مرجعیت عظمیٰ کے عنوان سے پہچانے جاتے ہیں۔ اور آیت اللہ بروجردی کے انتقال کے بعد نجف میں آیت اللہ سید عبدالہادی شیرازی مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر فائز ہوئے، اور ایران میں مرجعیت کے لیے آیت اللہ بروجردی کے جانشینی کے طور پر آیت اللہ علی محمد بروجردی کو منتخب کیا گیا، لیکن انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کیا، تو پھر ایران میں یہ مرجعیت 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئی۔ آیت اللہ سید شہاب الدین مرعشی نجفی، آیت اللہ سید محمد رضا گل پائیگانی اور آیت اللہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مرجعیت کے مقام پر پہنچے تھے۔ تو آیت اللہ بروجردی علمی اعتبار سے، زعامت تشیع کے اعتبار سے اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے اپنے دور میں۔ یہ آیت اللہ بروجردی کا واقعہ نقل کر رہا ہوں کہ 90 سال کی عمر ہے اور نہایت ہی باریک متن کو مطالعہ کرتے ہوئے کسی نے آیت اللہ بروجردی کو مشاہدہ کیا۔ آیت اللہ بروجردی سے سوال کیا کہ اس عمر میں کسی انسان کا اپنی طبی آنکھوں سے مطالعہ کرنا، اور وہ بھی اس قدر باریک خط کا مطالعہ کرنا، یہ خود ایک حیرت کی بات ہے۔ معمولاً انسان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، آپ کیسے اس قدر باریک خط کو بغیر کسی اینک کے مطالعہ کر رہے ہیں؟ تو آیت اللہ بروجردی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں اس قدر شدید درد ہوا، ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئی میری آنکھیں کہ میرے سے یہ درد کو تحمل کرنا دشوار تھا۔ جس قدر علاج معالجہ میں نے کروایا ان آنکھوں کا، کوئی اس کا مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ جس طبیب کو بھی دکھایا اس سے کوئی افاقہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ میں مضطر قرار پایا، اور مضطر ہونے کے بعد حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی بارگاہ میں زیارت کے لیے میں عراق گیا، کربلا گیا۔ اور جب میں بصرہ پہنچا تو بصرہ سے معمولاً عرب کے وہ بدو زائر جو چہلوں میں سید الشہداء کے لیے پیدل گھر سے باہر نکلتے ہیں تاکہ امام حسین کی زیارت کے لیے پہنچ سکیں، اور پیدل بصرہ آتے ہیں تاکہ بصرہ سے ٹرین پر سوار ہوں اور بغداد جائیں، اور پھر بغداد سے باقاعدہ کربلا کی طرف پیدل مشی کریں۔ تو میں ریلوے اسٹیشن پہنچتا ہوں، بغداد کے لیے جو گاڑی بصرہ سے جا رہی ہے، میں اس گاڑی میں سوار ہوتا ہوں، تو وہاں میں دیکھتا ہوں کہ اس ٹرین کی جو راستہ ہے، جو قطار ہے، جو راستے کی لائن ہوتی ہے، یہاں عرب کے یہ بدو زائر زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور آرام کر رہے ہیں، اور حضرت سید الشہداء کی زیارت کے لیے کربلا جانے کے لیے بغداد والی ٹرین پر سوار ہیں۔
میں بھی اس قطار پر سوار ہو گیا۔ اب یہ جو زائر سو رہے ہیں، میں نے ان زائرین میں سے کسی ایک زائر کے پیروں میں موجود خاک کو نکالا اور اپنی آنکھوں کا سرما بنا دیا۔ میرا یہ عمل کرنا تھا کہ میری آنکھوں کو دو خداوند متعال نے عنایات سے نوازا۔ پہلی یہ کہ میری آنکھوں کا جو درد تھا، جو بیماری تھی، وہ برطرف ہو گئی، اور دوسری یہ کہ میری آنکھیں پہلے سے زیادہ تیز دیکھنا شروع ہو گئیں۔ مرجعیت عظمیٰ ہے، کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ جہان تشیع میں اس کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن یہ مرجع تشیع عزادار حسین ابن علی کی عظمت کو پہچانتا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ حسین ابن علی کے عزادار کے پیروں کی خاک اس مرجع عظمیٰ کو شفا عطا کر سکتی ہے، لہٰذا اپنی آنکھوں کا سرما بنا دیا۔ نہیں پوچھا کہ یہ عزادار جو اس قطار کے اندر سو رہا ہے، عرب کا بدو ہے، کیا یہ نماز تہجد پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، کیا یہ خمس و زکوٰۃ کا پابند ہے یا نہیں ہے، کیا یہ باقاعدہ صوم و صلات کی پابندی کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن مرجع عظمیٰ ہے۔ فقی اسے کہتے ہیں جو جانتا ہے کہ عزادار حسین ابن علی کا مقام بہت بلند ہے اسلامی تعلیمات میں، اور حسین ابن علی کی عزاداری کرنا کوئی معمولی حیثیت کا حامل نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اس واقعے کو عام انسانوں کے سامنے پیش کیا جائے تو عام انسان کی عقل ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ کسی برہان کے سے یہ مسئلہ ثابت ہونے والا نہیں ہے کہ عزادار کے پیر کی خاک مرجعیت عظمیٰ جو زعامت تشیع رکھتی ہے اس کی آنکھوں کو شفا عطا کر رہی ہے۔ کسی برہان میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا، کسی قانون اور علمی دلیل کے تحت اسے بیان نہیں کیا جا سکتا، مگر یہی دلیل ہے کہ عزادار حسین ابن علی، اس کا مقام خداوند متعال کے نزدیک اس قدر بلند ہے کہ خدا تشیع جہان کے مرجع کو اس کے پیروں کی خاک سے شفا عطا کر رہا ہے۔ کیوں نہ عطا کرے؟ ہم نے کل عرض کیا آپ کی خدمت میں، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ۔ حسین ابن علی کی عزاداری، حسین ابن علی کی مظلومیت کوئی کم مظلومیت نہیں ہے۔ ایسی مظلومیت کے کل ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ یعقوب کے بیٹوں نے ایک بھیڑ کو ذبح کر کے اس کا خون یوسف کی قمیض پر ڈال دیا، اور باپ کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں بابا جان یوسف کو بھیڑیوں نے کھا لیا۔ اور یعقوب جو جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے، جو جانتے تھے کہ یہ بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں، جو جانتے تھے کہ یہ خون یوسف کا خون نہیں ہے، لیکن اس قدر گریہ کیا کہ اب یزت عیناہ من الحسن، ان کی آنکھیں رو رو کر سفید ہو گئیں۔ اگر یہ یوسف کا خون ہوتا، بھیڑ کا خون نہ ہوتا، اور واقعاً یوسف کو کسی بھیڑیے نے کھا لیا ہوتا، اور اس کا خون آلود پیراہن اگر یوسف کے بھائی یعقوب کی خدمت میں لاتے، تب یعقوب کی کیا کیفیت ہوتی؟ یعقوب کو تو علم تھا کہ یہ واقعیت نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود اس قدر گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اگر حقیقت میں یوسف کا خون ہوتا تو یعقوب تو اس دنیا سے چلے جاتے۔ حسین ابن علی کو آپ مشاہدہ کریں کہ جس کے یوسف کی نسبت تمام خاندان کے بنی ہاشم وہاں کربلا میں قطع ہو گئے، لیکن حسین ابن علی نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ حسین ابن علی نے اس امت کو ضلالت اور حیرت اور شک و شبہ سے باہر نکالنے کے لیے حسین ابن علی نے اپنے خون جگر کو بہا دیا خدا کی راہ میں۔ اور جب 18 سال کا کڑیل جوان کربلا کے میدان میں جاتا ہے، باپ سے اجازت چاہتا ہے، کربلا کے میدان میں جاتا ہے، مجاہدت کرتا ہے، حسین ابن علی کو اپنا یہ یوسف اس قدر عزیز ہے کہ حسین ابن علی اس یوسف کو مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ اور جب یہ یوسف اپنے بابا کو آواز دیتا ہے کہ بابا جان آ کر میری مدد کیجئے، تو اب دیکھیے کہ حسین ابن علی کس مظلومیت سے اپنے اس جگر گوشہ اور اپنے اس لخت جگر اور اس شبیہ پیغمبر سے ملنے کے لیے اور ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کبھی کوہنیوں کے بل جا رہے ہیں، کبھی حسین دائیں گرتے ہیں، کبھی حسین بائیں گرتے ہیں، اور جب وہاں اس
لاش علی اکبر پہ پہنچتے ہیں تو حسین ابن علی اسے اٹھا نہیں سکتے۔ جوانان بنی ہاشم کو آواز دیتے ہیں یا فتیان بنی ہاشم احملوا اخاکم الی الفسطیٰ، اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ اور آ کر دیکھو میں علی اکبر کے لاشے کو اٹھا نہیں سکتا، آؤ میرے ساتھ مدد کرو اور اپنے بھائی کو خیموں کی طرف حمل کر چلو اور لے چلو۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارے اس مختصر سے توسل کو، مختصر سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال آپ تمام دیکھنے والوں کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، تمام مشکلات کو برطرف فرمائے، تمام آفات و بلیات سے آپ لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ ہمارے نائب محترم کربلا میں موجود ہیں، آپ تمام مؤمنین کی جانب سے زیارت کریں گے اور ہم آپ کو ان کی زیارت کا پیغام پہنچا دیں گے۔ خداوند متعال حضرت امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے اور امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔